جل جل میرا دل اور میری جان مدینے والے، 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 تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لے آقا، سبز گنبد کی فضاؤں
سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لے آقا ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے سبحان اللہ۔ یہی زندگی ہے جو میرے آقا نے دی ہے۔ اسلام نے جو انسانوں کو اندھیروں سے نکالا اور بلندیوں پہ لے گیا وہ یہی زندگی ہے۔ ہاں جی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ قبول فرمائے۔ آپ کو نا ایک جد و جہد جاری رکھنی پڑے گی، بہت سخت مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ حرام لگا جلدی سے جان نہیں چھوڑتا، آخری دم تک یہ تنگ کرتا ہے۔ کیوں روتے تھے فاروق اعظم، کیوں روتے تھے صدیق اکبر، کیوں روتے امام اعظم، کیوں روتے غوث اعظم؟ کہیں ہو نہ جائے، ڈرتے تھے نا، کہیں ہو نہ، اتنے کامل اکمل خوف میں رات گزار دیتے تھے کہیں ہو نہ جائے، کیونکہ اس کی شدت کو وہ جانتے تھے، گناہ کی شدت کو وہ جانتے تھے کہ کس طرح حملہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تکبر کی مثال یوں دی گئی، کالے پتھر پہ کالی چیونٹی چلے، اس کو جتنا دیکھنا مشکل ہے اتنا اپنے تکبر کو دیکھنا مشکل ہے۔ اتنی گہرائی پہ جا کے پھر وہ روتے تھے، اور رونا ہی تھا، پھر کیا کرنا تھا۔ جس گناہ کی گہرائی اتنی ہو، بریکی اتنی ہو، پھر وہ مومن روئے گا نہیں تو کیا کرے گا۔ کالے پتھر پہ کالی چیونٹی چلے، اس کو دیکھنا جتنا مشکل ہے، اس سے زیادہ بریک دل کا تکبر ہے جو بندے کے اندر آ جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جس کے سامنے یہ سبق کھڑا ہو وہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا، وہ چین سے کیسے بیٹھے گا چاہے 100 رکعت نفل کیوں نہ پڑے گا۔ تبھی تو یہ روتے تھے۔ کبھی امام حسن غلیفوں کو پکڑ کے چیخے مار رہے، امام زین العابدین دھاڑے مار مار کے راتیں روتے ہیں۔ ہاں جی، کبھی صدیق اکبر کو دیکھو تو وہ کلیجے بھونے ہوئے کی خوشبو ان کے گھر سے آتی تھی۔ کسی نے کہا صدیق اکبر رات کو تو کباب بھون کے کھاتا ہے؟ کہا کیوں؟ آپ کو کس نے کہا؟ کہا تیرے گھر سے خوشبو آتی ہے، تیرے گھر سے کباب کی خوشبو آتی ہے۔ کہا کب آپ نے سونگی؟ کہا تقریباً آتی ہے۔ اللہ، میرے صدیق اکبر نے فرمایا اب جب آئے نہ آ جانا، تم بھی کھا لینا، اب جب آئے
میرے گھر سے کباب کی خوشبو تو آ جانا، وہی رات آئی، وہی خیال یار آیا، رات کا وہ پہر آیا، خیال یار آیا، کہیں تو چھوٹ ہی نہ جائے۔ اس غم کے صورت میں تڑپے جو، یہ جو جلنا تھا، یہی کلیجے کا بھونا ہوا سانسوں سے نکل کے، جو ہی سانسیں باہر نکلی تو کلیجہ جلنے لگا، تو خوشبو باہر گئی تو آ گئے، ابو بکر کھا نہیں رہا، فرمایا نہیں ہو یار، ہمارے بھنے ہوئے کلیجے کی خوشبو۔ یہ کس چیز کا خوف تھا؟ کہیں وہ چھوٹ ہی نہ جائے۔ ان کو پتہ تھا کہ بڑی سخت گہرائی ہے شیطان کی، وہ کہیں سے کہیں بھی الٹ سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے۔ یہ سب اس لیے روتے تھے، ان کو خشیت تھی، گناہوں کے ڈر سے نہیں روتے تھے، گناہ تو کرتے ہی نہیں تھے، جدائی کے ڈر سے روتے تھے، خشیت اس کو بولتے، جدا ہو جانے کا رونا، کہیں یار سے جدا ہی نہ ہو جاؤں۔ ہاں، ہم کہاں کھڑے ہیں تو دیکھ لو، کہے کا اطمینان، کس چیز کا اطمینان کیے بیٹھے ہیں ہم۔ ہاں جی، تو بہت آپ نے جد و جہد کرنی ہے۔ یہ توبہ تو آپ نے یقیناً کی، میں نے بھی کی، یہ جلدی سے جان چھوٹنے والا نہیں ہے، اس کے لیے جاہدو کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، خود کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ وہ پکڑ پکڑ کے گناہ ہمارے ہاتھوں میں ڈالے گا۔ پہلے جس کو خریدتے تھے اور ان کے پاس جا کے کرتے تھے، اب ہم نے تو وہاں جانا نہیں ہے نا، کیونکہ توبہ تو کر لی، وہ خود آئیں گے، خود پہنچا دے گا وہ گناہ، مفت میں پہنچائے گا، ہاتھوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے کرے گا، کھا اس کو، پی اس کو، چھو اس کو۔ جس کو لینے جاتا تھا وہ تیرے دھر آیا ہے۔ یہاں پھر مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پھر جاہدو، آپ نے جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے نفس کے ساتھ۔ اس میں طریقہ ہے، سب سے پہلے کوئی فقیر ڈھونڈیں، اس کے دامن میں بیٹھیں، اس کا فیض لے کے، تربیت لے کے آگے قدم بڑھائیں۔ اس کے بعد پھر ایک فہرست تیار کریں حرام کی، لکھیں 1 2 3 4 500 تک، جہاں تک علم جائے اس تک لکھ لیں کہ یہ چیزیں اسلام نے ناجائز حرام کی ہیں۔ لسٹ لکھ کے اس پر پھر نگرانی کریں کہ ان میں سے کوئی چیز آپ کو چھونے نہ پائے، کوئی چیز آپ کو چھونے نہ پائے۔ اس طرح پھر آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 100 گناہ لکھا، اب 100 گناہ آپ کے پاس آنا چاہے گا، مختلف راستے بنا کے آپ نے اس کو روکنا ہے۔ یہ جہادو ہے، یہی جنگ ہے، اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا لاڑ تو فینا لنہدینہم سبلنا، راستہ میں دوں گا، ٹکرانا تجھے ہی ہے۔ یہ نظام انسانی کوشش پہ رکھا گیا ہے، قدرت پہ نہیں رکھا گیا۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ فرماتے پوری انسانیت کے قلب قدرت کی 2 انگلیوں میں ایسے ہے، چاہے پھیرے چاہے سیدھا کرے، اسے پھیرنے میں دیر نہیں لگتی، اس کو سیدھا کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ قدرت سے نظام نہیں چل رہا، یہ انسانی جد و جہد پہ چلایا گیا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو کرے گا وہی پائے گا۔ یہ انسانی جد و جہد پہ نظام رکھا گیا ہے، ساتھ اس میں اپنی قدرت کو شامل کیا۔ کب؟ فرمایا جب تو لڑنے چلے گا نا حرام کے مقابلے میں، پھر میں فینا لنہدینہم سبلنا، راستہ دوں گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، پھر میں ایسے نیکوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہوں۔ تو آپ نے توبہ کی، اس کو آسان نہیں لینا، بالکل آسان نہیں لینا، اس کو سیریس سنجیدہ ہو کے لے جاؤ، اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جاؤ، اپنی جنگ جہاد جو ہے اس نجائز کے ساتھ کرنا شروع کرو، اللہ کی طرف سے راستے ملیں گے۔ یوں کامیابی کے ساتھ ہماری زندگی کفن کی طرف جو جا رہی ہے تو کامیابی کے ساتھ جائے گی، اور کامیابی کے ساتھ ہم کفن تک پہنچ گئے تو پھر شادی ہے، پھر دلہن کی طرح۔ وہ روایت ہے نا کہ سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح قبر میں روز محشر تک، وہ تب ہوگی دلہن کی طرح، یعنی سیج پہ جیسے دلہن سوتی ہے، اسی طرح پھر قبر میں سلایا جائے۔ کب؟ جب جنگ کرتا کرتا پاکیزگی کے ساتھ چلتا چلتا کفن تک پہنچ گیا تو پھر اس کی کامیابی کے شادمانے بچ جائیں گے، اس کی کامیابی کے اعلان ہو جائیں گے۔ تو ہم نے توبہ کی ہے، تو اس توبہ پہ پکے رہنے کے لیے دعا کرتے اللہ سے مدد مانگ دیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم، جو کچھ تیرے عطا سے ہوا، تیرے کرم نوازی سے ہوا، تیری مدد سے ہوا، اللہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرما دے، گناہوں کے ساتھ لڑنا نصیب فرما دے،
نفرت بھی عطا فرما، ان کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے، ہر ناجائز کو وجود سے، گھر سے، گلی سے، کوچے سے، بازار سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں تک آنکھ جائے وہاں تک ہمارا جہاد جائے، جہاں تک ہمارا ہاتھ جائے وہاں تک ہماری طاقت جائے، جو حرام کو مٹاتی جائے اور حرام کو گھر سے، دنیا سے، گلی کوچے سے نکالتی جائے، یہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پیکر بنا دے، ہمارا چہرہ محبوب کی سنت پہ سجا دے، ہماری آنکھوں کو رسول پاک کی سنت سے سجا دے، ہماری زبان کو رسول اللہ کی سنت سے سجا دے، ہماری سوچیں، ہمارا فکر پاک اور صاف کر دے، غذا حلال کی نصیب فرما، چاہے دال کیوں نہ ہو، حلال پہ رہنا، جینا، مرنا نصیب فرما دے، حلال پہ صبر کی توفیق عطا فرما دے، حلال پہ صبر کی توفیق عطا فرما۔ حلال کی غریبی ہو کامیابی ہے، حرام کی امیری سے حلال کی غریبی کامیابی ہے، حرام کی بادشاہی سے حلال کی مزدوری کا زیادہ کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں حلال پہ جینا نصیب فرما دے، اللہ حلال پہ جینے پر صبر نصیب فرما دے، پھر استقامت عطا فرما دے، کفن تک کامیابی کے ساتھ پہنچنا نصیب فرما دے، ہمارے مال سے، ہماری جان سے، ہمارے وقت سے دین اسلام کو سر بلندی عطا فرما۔ دین کا کام تو نے بندوں کے ذریعے کرنا ہے، ان بندوں میں ہمارا انتخاب کر لے۔ دین کا پرچم بلند کرے ہمارا مال، دین کا پرچم بلند کرے ہماری دولت، دین کا پرچم بلند کرے ہمارا وقت، دین کا پرچم بلند کرے ہماری جان، ہماری جدوجہد، ہمارا کردار، ہماری ادائیں دین کو سر بلند کریں۔ اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل فرما جن بندوں سے تو نے دین کا پرچم بلند کیا ہوا ہے۔ یہ سعادت بھی اس رات میں ہمارے نام لکھ دے۔ جب تو ہمارا مقدر بھیج رہا ہے، لکھ تو نہیں رہا، لکھا تو جا چکا، اگر اس میں کوئی نحوست ہے تو اس کو بخت میں بدل دے۔ آمین بول دینا، پھر آمین بولے نا، ہاتھ اٹھا کے آمین بول دینا۔ پھر بات تو اللہ نے خود دیا ہے حق، تو پھر کیسے پورا نہیں کرے گا؟ ایسے نہیں، ہاتھوں کی قبلہ یہ ہے، ایسے مڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو دعا تو نہیں ہوتی۔ جیسے نماز کا قبلہ یوں ہے تو ہاتھوں کی قبلہ آسمان ہے، ایسے کر کے بیٹھ۔ یا اللہ تو بھیج رہا ہے ہمارا مقدر، اگر اس میں نحوست لکھی ہوئی ہے تو اس کو بخت میں بدل دے۔ ہم اپنا بخت بدلنے آئے ہیں، اپنے نصیب تبدیل کرانے آئے بیٹھے ہیں، تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق، تیرے فرمان کے مطابق ہم اپنا نصیب تبدیل کرانے آئے ہیں۔ ہمارے نصیب میں اگر کوئی برائی ہے تو اس کو اچھائی میں بدل دے۔ آمین۔ ہاں اللہ کرم فرما دے۔ ہمارے نصیب میں اگر کوئی برائی ہے تو اس کو نیکی میں بدل دے، اس کو پاکیزگی میں بدل دے۔ اگر ہمارے مقدر میں حرام آ رہا ہے، میٹھے مصطفیٰ کا واسطہ اس حرام کو حلال میں بدل دے۔ آمین بولیں ایسی کہ گونجے آشتے تک پہنچ جائے۔ اللہ کرم بدل دے، اللہ بدل دے ہماری تقدیر کو۔ ہمارے مقدر میں اگر حرام لکھا، حرام آ رہا ہے تو اس کو حلال میں بدل دے۔ اللہ ہمارا نصیب تبدیل فرما دے نا۔ ہمارے مقدر میں اگر زوال ہے تو کمال لکھ دے، ہمارے مقدر میں ذلت ہے تو عزت لکھ دے، ہمارے مقدر میں اگر غربت ہے، رسوائی ہے تو اللہ فرحت لکھ دے، سکون لکھ دے، عزت لکھ دے۔ اللہ تبدیل کر دے ہمارے نصیب کو، ہمارا نصیبہ اچھا فرما دے، ہمارا مقدر اچھا فرما دے۔ اللہ ہمارے مقدر میں اگر دنیا کا عشق آ رہا ہے، مولا کریم لطف کرم فرما، تجھے تیرے ہی ذکر کا واسطہ، پیارے مصطفیٰ کا واسطہ، جس شب کو تو نے آج بھیجا ہے، اس شب برات کا واسطہ، اگر ہمارے مقدر میں دنیا کا عشق آ رہا ہے، اس کو بدل دے نبی کے عشق سے، اس کو تبدیل کر دے میرے مصطفیٰ کے عشق سے۔ ہمارے نبی کا عشق ہی ہمارا مقدر بنا دے، ہمارے آقا کا عشق ہی ہمارا نصیب بنا دے۔ بدبختی سے دنیا کا عشق آ رہا ہے تو اس کو مٹا دے، رسول اللہ کا عشق ہمارے مقدر میں تبدیل فرما دے، حضور کی غلامی ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ یا اللہ کریم ایسا لطف و کرم فرما، آج سے ہماری زندگی جو ہے وہ تیرے نام ہی لگ جائے۔ اگر تجھ سے ٹوٹی ہوئی زندگی آ رہی ہے تو فیہا یفرق کل امر حکیم، تیرے امر سارے آج آ رہے ہیں اگلے سال کے، اللہ ہمارے اس عمل میں تو اپنی مرضی لکھ دے، ہم تیری مرضی کے بندے بن جائیں، تیری رضا کے بندے بن جائیں، تیری مرضی کے مطابق چلنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمارا مقدر اچھا لکھ دے، ہمارے محتاجوں کو اللہ محتاجی سے بچا لے، اللہ ہمارے محتاجوں کو اللہ محتاجی سے بچا لے، مالی محتاجی ہے تو بچا لے، بدنی محتاجی ہے تو بچا لے، اعضاء کی محتاجی ہے تو بچا لے، اگر انسانوں کی محتاجیت ان انسانوں کی محتاجی سے بچا لے۔ اللہ اپنے گھر در کا ہمیں محتاج بنا، رسول اللہ کا غلام بنا، رسول اللہ کے در کا بھکاری بنا دے۔ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا اگر آ رہا ہے
اگر مقدر میں دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا چلا آ رہا ہے تو مولا کریم اس کو پھیر دے، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھوں کو پہنچا دے، اپنے پیارے محبوب کے قدموں میں ہمارے ہاتھوں کی پہنچا دے، ہماری دعائیں حضور کے در سے وابستہ کر دے، ہماری آرزویں حضور کے در سے وابستہ کر دے۔ میرے مولا کریم ایسا لطف و کرم فرما کہ تیرے ہی ہو جائیں، اللہ تیرے ہی ہو جائیں، مولا تیرے ہی ہو جائیں، ایسا لطف و کرم فرما دے تیرے ہی ہو جائیں۔ یا اللہ یہ تیرے بننے آئے ہیں، اگر نہ بننے آتے تو یہ نہ بیٹھے ہوتے، یہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، یہ بھی کہیں اور ہوتے۔ مولا یہ جو اتنی دیر میں بیٹھے ہیں اللہ رو رہے ہیں، یہ تیرا بننے آئے ہیں، اللہ اپنا بنا لے، تیرے مصطفیٰ کے غلام بننے آئے ہیں، اپنے مصطفیٰ کا غلام بنا دے، تیرے محبوب کے عاشق بننے آئے ہیں، عاشق رسول بنا دے، دین کے سپاہی بننے آئے ہیں تو دین کا سپاہی بنا دے، تجھ سے لینے آئے ہیں تو اپنے لینے والا ہی بنا دے، حلال میں جینا نصیب کر، حلال میں مرنا عطا فرما دے، یہ نصیب لکھ دے مولا کریم، یہ نصیب ہمارا بھیج دے مولا کریم، اپنے کرم سے اور بھی دے دے، اپنے کرم سے اور بھی دے دے، جو مانگ رہے ہیں یہ بھی دے، جو تو اپنی شان رکھتا ہے وہ بھی دے دے۔ تیرے مصطفیٰ سے تیرے بندے نے ایک بکری مانگی تو تیرے نبی کا رحمت کا دریا جوش میں آیا، 80,000 بکری 300 غلام عطا فرما دیے۔ یہ تو تیرے مصطفیٰ کی رحمت کو جوش ہے، اپنا جوش بھی دکھا دے۔ ہم تو کچھ مانگ رہے ہیں تو اپنا جوش دکھا نا۔ سبحان اللہ، آمین بولو نا، پھر آمین بول دو، آمین بول دو۔ رسول اللہ کے در پہ غلام آیا تو اس نے کہا ایک بکری چاہیے، حضور نے فرمایا ایک بکری کیوں مانگی؟ کیا سمجھتا تھا نہیں دوں گا؟ عرض کی ایک ہی بہت ہے۔ پس توکل پہ حضور کی رحمت کو جوش آیا، اتنا مال نواز دیا، تو بھی کرنا، توکل کے مالک تو بھی عطا فرما دے۔ ہم جو مانگ رہے ہیں شاید وہ تیری بارگاہ کے حساب میں نہیں ہے، تیری بارگاہ تو بڑی وسیع ہے، تیری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ رحمان تو، رحیم تو، کریم تو، نہ کرم کی حد، نہ رحمان کی حد، نہ رحیم کی حد، تو لامحدود ہے، تیری ہر چیز لامحدود ہے۔ ہمارا مانگنا محدود، ہمارے جملے محدود، ہماری ڈیمانڈ محدود ہے، ہم اپنے طور پہ مانگ رہے ہیں، اپنی رحمت کو جوش دلا دے، اپنے طور میں شامل فرما، ہمیں وہ دے دے جو ہم مانگ ہی نہیں رہے، عطا فرما دے۔ پس ایک دے دے، تجھ سے جدا نہ ہوں، تیرے ہی بن کے رہیں، تیرے ہی بن کے رہیں، اٹھیں تو تیرا نام، سوئیں تو تیرا نام، اٹھیں تو تیرا نام، سوئیں تو تیرا نام ہو، ایسی زندگی ہماری ہمیں عطا فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، آمین بول دو عشق والی، آمین بول۔ جو بیمار ہیں مولا شفا عطا فرما۔ آپ کو نہیں پتہ جو بیمار ہے اس سے پوچھو اس کا کیا حال ہے، اس سے پوچھو جس کو تھوڑی سی ایک رگ بھی اگر تڑپ رہی ہے نا، اس کا سارا محل اس کو قبرستان لگتا ہے۔ اگر ایک رگ بھی پریشان ہے اس کو پوری دولت جو ہے وہ عذاب لگتی ہے، اس کو بیڈ بستر پر محل کچھ بھی نہیں لگتے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، موذی بیماریوں سے نجات دے، اس امت کو یا کرونا سے بچا یا کرونا کو گھڑنے والوں سے ہم اس امت کو بچا لے۔ جو بھی بلا ہے ہم پر تو پڑی ہے نا، مدینہ بھی کھول دے۔ کیا بہاریں ہوتی تھی شبان میں مدینے والوں کی، کیا نظارے ہوتے تھے عاشقوں کے مدینے جانے کے لیے کہ ہم ماہ رمضان مدینے میں ہوں گے، اعتکاف مدینے میں ہوگا۔ اللہ وہ بہاریں عطا فرما دے، وہ بہاریں نصیب فرما دے، اللہ وہ راستے کھول دے جو بند ہوئے، پتہ نہیں کیوں بند ہوئے، تو ناراض ہے یا کیا ہے، بند ہو گئے راستے، عاشقوں کے جانے کے راستے بند ہو گئے، اللہ وہ مدینے کا راستہ بھی کھول دے۔ جہاں سے سازش ہے سازش کو برباد کر، اگر بلا ہے تیری طرف سے کوئی آزمائش ہے تو ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، نہیں جانے دوں گا مکہ مدینہ میں اگر تم میرے نہ ہوئے۔ اگر اس طرح کو کوئی معاملہ ہے تو پھر تو ہم تاب ہی نہیں لا سکتے، پھر تو ہمارا معاملہ اور بھی ختم ہو گیا۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ناراض ہے، ناراضگی کی وجہ سے تو ہمیں اجتماع ہمارے ختم ہو رہے ہیں، ماہ رمضان کے روزے، ماہ رمضان کی تراویحاں، روزے نہیں تراویحاں اور اجتماع اور اعتکاف، مکہ مدینہ کی حاضریاں، مساجد کا بند ہونا، محافل کا نہ ہونا، اجتماعوں کا نہ ہونا، اگر تیری ناراضگی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں، اپنی ناراضگی کو ختم فرما، اپنی رحمت سے وہی راستے پھر سے کھول دے، ہم تراویح بھی پڑھیں، اعتکاف بھی بیٹھیں، ہمارے کھلے اجتماع ہوں، ذکر ہوں، مکہ مدینہ کے سفر ہوں، اللہ کرم فرما دے۔ اگر ناراضگی ہے تو معافی عطا فرما،
کہ کرونا اگر کسی بدبخت کسی یہودی کافر کی سازش سے یہ میدان میں ہے، اللہ تو کرم فرما، یہودیوں کی سازشوں سے اللہ اس امت کو بچا لے، مکہ مدینہ کا راستہ بھی کھل جائے اور ہماری عبادت کے راستے بند نہ ہو۔ سچی بات پوچھیں تو دل وہ خوف زدہ ہے، کہیں یہ بدبختی ٹوٹ نہ پڑے، کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ ماہ رمضان کا اعتکاف کوئی نہ بیٹھے، ماہ رمضان میں تراویح کوئی نہ پڑھے تو گھر پڑھے یا پھر 6 فٹ کے فاصلے پہ پڑھے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ سچی بات ہے، دل خوف زدہ ہے۔ خوف 2 طرح کا ہے، یا اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، یا پھر کوئی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ تو بندہ بن جا، بندے بن جاؤ، میں سب کو چھین لوں گا، چھین لیا، حج چھین لیا، طواف ختم ہو گئے، مکہ کا نظارہ بند، مدینہ کا نظارہ بند، یہ ساری چیزیں، اجتماع بند، اعتکاف بند، بیٹھنا کرنا سب بند ہو گیا نا۔ ناراضگی ہے تو اللہ معافی ہو، اگر کہ دشمن کی سازش ہے تو پھر اس امت پر رحم فرما، اس سازش کو نیست و نابود کر دے، بس لطف و کرم فرما دے، جو بھی بیماریاں ہیں شفا میں بدل دے، اپنی خاص عنایت سے شفا میں بدل دے، یہ جتنے چہرے بیٹھے ہیں اللہ روشن فرما دے۔ یا اللہ کریم، جن جن کو بیٹے نہیں دیے مولا کریم، اگر ان کے مقدر میں بیٹے نہیں ہیں تو اللہ کرم فرما دے، پھر لکھ دینا، تبدیل کر دے نصیب، یا آمین بول دو، پھر ان سے پوچھو جن کے بچے نہیں ہیں۔ ہاں سمجھو بات یار، یہ سیکھ ملک صاحب نے بولا، ہاں دردیں ہوتی ہیں جہاں تو پھر وہی تڑپتا ہے نا۔ ہاں تو اللہ اگر کسی کے مقدر میں بیٹا نہیں ہے تو پھر تبدیل کرنے کا تو نے وعدہ دیا نا، مجھ سے تبدیل کرا لو اپنی تقدیر، مولا کر دے۔ ہاں امام حسین نے بھی تقدیر تبدیل کرائی تھی، حق تو دیا ہے نا اللہ نے اپنے بندوں کو۔ بہاؤدین زکریا نے بھی 6 بیٹے دعا سے دے دیے۔ دعا، توبہ اور شب برات، یہ 3 موقع یہ ہیں کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے چاہو تو ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے مجھ سے اپنی تقدیر تبدیل کرا سکتے ہو۔ اللہ کرم فرما دے، جن کو بیٹے نہیں دیے بیٹے عطا فرما دے، جن کو دیے انہیں نیک صالح فرما بردار بنا دے، ماں باپ کے سامنے ہن ہون نہ کریں، ہو ہا نہ کریں، آنکھیں تیز نہ کریں، لہجے سخت نہ کریں، غصے کی صورت سامنے نہ بنائیں، ماں باپ کے سامنے ہمیں عاجزی انکساری کے ساتھ بولنا اور سامنا آنا نصیب فرما دے۔ ماں باپ کے سامنے وہ جو ہے نا بڑے بن کے نہ آئیں، بڑا وبال جا رہا ہے یہ، ماں کیا بوڑھی ہوئی تو بیٹا تو سامنے شیر بن کے کھڑا ہے، باپ کیا بوڑھا ہوا بیٹا شیر بن کے سامنے کھڑا ہے، بولنے تک نہیں دیتا، ایسی گھڑک سے بولتا ہے کہ باپ چپ کر جاتا ہے، کہیں آگے بولا تو کچھ اور نہ ہو جائے۔ یہ دن بھی دیکھے جا رہے ہیں دوستو، یاد رکھنا شریعت میں رحم ہے، فطرت میں کوئی رحم نہیں ہے۔ اگر آج آپ کی جوانی نے آپ کے بوڑھے باپ کو دھڑکا دیا، یاد رکھنا کل پھر آپ کا بیٹا آپ کے سر پہ ہی کھڑا ہوگا۔ فطرت کی کوئی معافی نہیں ہے، بیج جائے گا، بیج زمین پہ تو وہی فصل آئے گی، کبھی بھی بیج بدل کے زمین نہیں دیتی، یہ اعمال بیج کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اللہ ماں باپ کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، والدین کی نوکری کی ہمیں توفیق عطا فرما، اگر کر بیٹھے تو معافی کی توفیق نصیب فرما دے، چلے گئے ماں باپ فوت ہو گئے، کر بیٹھے تو اسلام نے پھر بھی راہ دے دی ہے، کہو جاؤ قبروں پہ بیٹھ کے، ماں باپ کی قبروں پہ بیٹھ کے معافی مانگو، رب جانے تیرا ماں باپ جانے وہیں سے راضی کر دے گا، تجھے بچا لے گا۔ ہائے ہائے، پھر یہاں مجھے نا تڑپنا آ جاتا ہے کہ میرا مولا کتنا مولا ہے یار، حد نہیں ہے کرم نوازی کی، کرم نوازی کی انتہا نظر نہیں آتی۔ ماں باپ کا نافرمان تھا، ماں باپ فوت ہو گئے، اب ہوش آئی کہ میں نے کیا کیا، اللہ نے فرمایا ان کو کہو جائے ماں باپ کی قبر پہ جا کے معافی مانگے، وہاں میں خود معاملہ کر لوں گا، تجھے بچا لیتا ہوں اس عذاب سے۔ یا اللہ کرم فرما دے، ہاں ماں باپ کی صحیح نوکری کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی قدموں میں سب کچھ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ جن کو اولاد دی ہے فرما بردار بنا، جن کو اولاد دی ہے اولادوں کو سجدے میں دیکھنا نصیب فرما دے، اولادوں کو عشق مصطفیٰ میں رونا دیکھنے میں نصیب فرما دے، ہماری اولادیں رسول اللہ کے عشق کے نعرے لگائیں، اللہ ہر ایک باپ کی آنکھ کو اولاد کا یہ نعرہ دکھا دے، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس کے بیٹے کسی سینما میں، کلب خانے میں، کسی خراب خانے میں دیکھیں تو سچی بات ہے ماں اور باپ ڈوب جاتے ہیں، جیتے جی مر جاتے ہیں، شرمندگی سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، چھپا جاتے ہیں۔ اے اللہ کریم ہمارے بچوں کو نیک کر دے، ہمارے بچوں کو نیک کر دے، عاشق رسول بنا، پکا نمازی بنا، دین کا سپاہی اور مجاہد بنا دے۔ اللہ اپنا آج ہمارا مقدر ایسا لکھ دے، ہماری ملت کا ہر نوجوان رسول اللہ کا عاشق ہو جائے، عشق کرے، عشق پھیلائے،
آمین بلاؤں گا یہاں پہ. عشق کرے، عشق پھیلائے. آمین ایسے گونجے کہ چلی جائے اللہ کی بارگاہ میں. ہمیں صرف عشق نہیں چاہیے، ہمیں وہ بھی دے. عشق مصطفیٰ کریں پھر عشق مصطفیٰ کو پھیلائیں. خود عاشق بن جائیں، دوسروں کو بھی عاشق بنا دیں. اس مشن پہ ہم سب کو لگا دیں. خود مسجد میں آئیں، دوسروں کو بھی لائیں. یہ ہمیں عطا فرما دے. خود بھی گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. یہ ہمیں 3 تحفے آج کی رات مقدر بنا دے. یہ 3 تحفے آج کی رات ہمارے نصیب میں لکھ دے. کیا؟ گناہوں سے بچیں اور بچائیں، یہ لکھ دے. عشق کریں، محبوب سے عشق کرائیں، یہ لکھ دے. خود بھی سجدے کریں، دوسروں کو بھی پکڑ کے لائیں، اللہ یہ لکھ دے. ہمارے نصیبوں میں یہ لکھ دے. گھر گھر میں دین اسلام کا پرچم بلند نظر آئے، ہر بیٹی پردے میں نظر آئے. ایک عورت 5 مرد جہنم میں لے جائے گی. بھائی جہنم میں لے جائے گی، بھائیوں نے بے پردہ دیکھا نہ روکا. بیٹے جہنم میں لے جائے گی، بیٹوں نے بے پردہ دیکھا نہ روکا. خامد کو جہنم میں لے جائے گی، خامد نے بے پردہ دیکھا نہ روکا. بھائیوں کو جہنم میں لے جائے گی، بھائیوں نے بے پردہ دیکھا نہ روکا. یہ نہیں ہے کہ حاجی صاحب جنت میں جائے گا تو اس کی بے پردہ بیٹی جہنم میں جائے گی، وہ ساتھ ہی جائے گا، کیونکہ اس نے روکا کیوں نہیں ہے. اگر طاقت رکھتا تھا تو روکا کیوں نہیں ہے. بیٹیوں کو پردہ پہناؤ. 5 سال کی ہو تو رکھ دو دوپٹہ سر پہ، 6 سال کی ہو تو مکمل کرو، 9 سال ہو تو اڑا دو، مکمل نقاب میں ڈالو، لے جاؤ اور لے آؤ. نہ کیا تو آپ کا حج، نمازیں، روزے آپ کو نہیں بچا سکیں گی. اسی کا گناہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. تو میں دعا کا جملہ بولتا ہوں، خود کو بدل ڈالو، اپنی بیٹیوں کو پردے پہناؤ. شادیوں کی آڑ میں بے پردہ کر کے سنگھار کرا کے مت بھیجو ولیموں میں، مت بھیجو براتوں کی رجش میں کہ جہاں بے پردہ ہو کے کھلے بال ہوں، پھر کالی بھی سفید نظر آئے اور بوڑھی جوان نظر آئے اور گندی جو ہے وہ حسین نظر آئے. ایسا بیوٹی پارلر کرا کے جب آپ بھیجو گے تو پھر عذاب کس پر آئے گا؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں. تو دعا کا جملہ یہ ہے، اللہ ہم سب کو کم از کم اپنے حدود میں جو ہماری عورتیں ہیں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، اللہ ان کو با پردہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. ملت کی ہر بیٹی کو اللہ با پردہ رہنا نصیب فرما دے. فاطمہ الزہرا کا پردہ کی لاج رکھنا نصیب فرما دے. بی بی زینب کہتی تو ہیں کہ میں نے شام کی گلیوں میں پردہ نہ جانے دیا، میں نے شام کی گلیوں میں 72 سر کٹے دیکھے اور میں نے پردے کو آنچ نہ آنے دی. تو کس بے پردگی سے بازار میں گھوم رہی ہے، کس بے پردگی سے منیجر بن کے بیٹھی ہے، کس بے پردگی سے سیکرٹری بن کے کھڑی ہے، کس بے پردگی سے تو جس طرح بات کر رہی ہے میڈیا پہ آ کے. بات پتہ تو تب چلے گا جب کفن آئے گا نا، پتہ تب چلے گا جب محشر کا دن ہوگا، رب کا سامنا ہوگا. تو آئیں یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری ملت کی ہر بیٹی کو با پردہ رہنا نصیب فرما دے اور ہمیں با پردہ رکھنا نصیب فرما دے. حیرت میں ڈوب جاتا ہے حق کہ جب باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے اس کی ہی بیٹی بہو جو ہے بے پردہ ننگے سر سے سنگھار کر کے شادی میں کھڑی ہوتی ہے، وہ روکتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہاتھ پکڑ کے کچھ ٹھمکا شبکا بھی لگاتا ہے. تو یہ دعا کریں رو رو کے مقدر تبدیل ہو جائے کہ آج کی ہماری بیٹیاں با پردہ ہو. کوئی بھی مرحلہ ہو، اللہ بچیوں کو با پردہ رہنا نصیب فرما دے. ملت کی ہر عورت با پردہ ہو جائے. ہمارے گلی بازار میں جو ہے ہماری مسلمان عورتیں با پردہ نظر آئیں، با پردہ ہی نظر آئیں. اللہ پردے نصیب فرما دے، حیا نصیب فرما دے. اللہ عقل سلیم عطا فرما. ہر گھر کو قاری قرآن، عالم دین کا ایک موتی عطا فرما دے. ہر گھر کو اسلام کا گھر بنا دے. اللہ ہمارے مال سے دین اسلام کو سر بلندی عطا فرما. مدارس کو آباد فرما دے، مساجد کو آباد فرما دے، مدارس کو علم آباد فرما، مساجد کی رونقیں آباد فرما دے. ہمارے نوجوانوں کو مساجد میں سجنا نصیب فرما دے، پہلی صف کی زینت بننا نصیب فرما دے. یا اللہ خیر فرما دے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ نے تو ہمیں ہر جمعرات شب برات دی ہے بزم عشق مصطفیٰ کی صورت میں. ہر جمعرات شب برات ہے بزم عشق مصطفیٰ کی صورت میں. آیا کریں، دوستوں کو لایا کریں، کام کریں، ڈیوٹی دیں.
یہ ڈیوٹی سر انجام دیں، اپنے اپنے ایریا علاقے میں عشق رسول کا جو ہے نا پرچم اٹھا کے پھیل جائیں، ہر نوجوان کو پکڑ کے لائیں اور حضور کا عاشق بنا دیں، عشق مصطفیٰ کی محفل میں بٹھا دیں، تاکہ یہ مہم جو ہے وہ کامیاب ہو اور ہمارے ہاتھوں سے رسول اللہ کے عاشق بنے۔ ہاں جی، اللہ کریم کرم فرما دے۔ تو ہر نوجوان جو ہے وہ اپنا مقدر پہ دستخط کرا دے، یا اللہ یہ عشق کریں اور عاشق بنائیں، بزم عشق مصطفیٰ میں آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں، اور اسی طرح تیرے محبوب کی محبت کی صورت ہر گھر میں قائم اور دائم ہو جائے۔ کرونا کی بیماری جو ہے، جو بھی ہے اللہ شفا عطا فرما دے۔ حاجی نذیر صاحب نے بولا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ بزم عشق مصطفیٰ سدا آباد رہے، نظر بد سے بچائے، عشق کی یہ شمع روشن رہے، پروانے جو ہیں وہ اسی سے عاشق بنتے رہیں۔ ادارے کے لیے دعا کریں، جتنے بھی لوگ اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں مال و جان و وقت سے، اللہ میرے دل کی دعا ہے اللہ ان کو سدا آباد اور شاد فرما۔ اللہ اس میں لاکھ میں وہ ہاتھ بٹائے آ جاتے ہیں مال و جان و وقت کے ساتھ، یا اللہ ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی جانوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی عزتوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو ہر محفل کا خرچ اٹھا لیتے ہیں، ہر چیز کا خرچ اٹھا لیتے ہیں، دائیں بائیں آ جاتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے یہ تیرا فقیر بندہ ہاتھ خالی لے کے اٹھتا ہے، پھر ہاتھ خالی کر کے سوتا ہے، تو دن میں جو بھی اس ہاتھوں میں رکھتا ہے تو جانتا ہے، وہ ہاتھ خالی کر کے تیرے دین پر لٹا کے پھر سو جاتا ہے، اگلا دن آتا ہے تو پھر ہاتھ خالی اٹھا کے چلتا ہوں۔ یا اللہ کریم جو اس ہاتھ پہ آ کے رکھتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ ان کی دنیا بھی آباد فرما، ان کی آخرت بھی آباد فرما۔ یہ جتنے چہرے ہیں، جتنے لوگ ہیں، اللہ ان کی ڈیوٹیاں لگا دے، یہ دین کے کاموں کے کام آئیں، رسول اللہ کا دین یہ چلائیں، اللہ ان کے مال جان ان کے کام آئیں، ادارے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، دشمن کے شر سے بچائے، حاسدی کے حسد سے بچائے، منافق کی منافقت سے بچائے، ہر خرابی ہر نقص سے محفوظ فرمائے۔ دور دراز سے قافلے آئے، ملتان سے آئے، کہیں سے آئے، اللہ جلال پور کی سائڈ سے، گیلے وال کی سائڈ سے، اور ہر طرف سے دوست آئے ہیں، جہاں سے جو آیا تیرے علم میں بات پہنچی، جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم پہ اللہ ان کے درجات بلند فرما، جتنی سانسیں یہ لے رہے ہیں دور دراز سے، اللہ ہر سانس پہ درجے بلند کر، ان کے قافلوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو ایک دوست لایا ہے اللہ اگلے پھیری وہ 2 لائے، جو 2 لایا ہے وہ 4 لائے، یوں اللہ یہ بڑھتے جائیں، رسول اللہ کے غلام زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں، اللہ ان کے قافلوں میں برکتیں عطا فرما دے، ان سب کو برکتوں سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ جو دور بیٹھے لائیو دیکھ رہے ہیں، کچھ ملکوں میں کچھ شہروں میں، اللہ ان کی حاضری بھی ان ہاتھوں میں برابر عطا فرما دے، جو فیض ان کو مل رہا ہے، جو نور ان کے اندر انڈیلا جا رہا ہے، انڈیلا گیا، اللہ یہ حصہ ان تک بھی پہنچ جائے، جو دل کی دھڑکن کے ساتھ جڑے بیٹھے، وجود دور ہے مگر دل جو دلوں میں اس وقت موجود ہیں، ان کا حصہ بھی اسی طرح پہنچے جو ان کو نصیب ہو رہا ہے۔ سب کی خیر ہو، ملک کے لیے دعا کر دیں، چلو اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے تا قیامت رکھے، پاکستان کو اسلام کا قانون عطا فرمائے، پاکستان کو شریعت مصطفیٰ کا نفاذ نصیب فرمائے، پاکستان کو اللہ اپنی امان عطا فرمائے، دشمن کے شر سے بچائے، اور دائیں بائیں کے جو کنارے ہیں اللہ ان کے شر سے پاکستان کو بچائے، پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی ہو، پاکستانیوں کو اللہ دنیا میں نمایاں مقام نصیب ہو جائے، پاکستانیوں کو دنیا میں عزت سے چلنا نصیب ہو جائے، دوسری اقوام کے سامنے اللہ پاکستانیوں کا احترام ہو، پاکستانیوں کی عزت ہو، آبرو بلند ہو۔ جو پاکستانی باہر ممالک روزی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بہت سارے ساتھی گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، یہ ہجرت ان کے لیے کامیابی کا سبب بنا دے، انہیں حلال رزق سے مالا مال کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ واپس پاکستان لٹا دے، اللہ خیر فرما، سب کی خیر فرما۔ ہاں یاد آئی جو کچھ پڑھا آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، پوری محفل کا ثواب رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور کے توسل سے کل انبیاء، کل صلحاء، شہداء، مومنین مومنات بالخصوص جتنے بھی حاضرین موجود ہیں مجھ سمیت ہم سب کے خاندان سے جتنے فوت ہوئے تمام کی روحوں کو بخشا، اللہ قبول فرما، ہر ایک کا آمین کہا ہر ایک کے سجن کو پہنچ جائے، ہر ایک کا پڑھا اسی وقت اللہ ہر ایک کے سجن کو پہنچ جائے، ہر ایک کے مرے دوست کو پہنچ جائے، خاندان کے جتنے بھی فوت ہوئے اللہ یہ اجر ان کو بھی عطا فرما دے، یا اللہ کرم فرما، ان کی قبریں روشن ہو جائیں اور ہمارے دل روشن ہو جائیں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ترکیب آگے سن لیں جی ماشاء اللہ۔ ترکیب آگے بیٹھ جائیں، بیٹھے رہیں، تھکے تو ہوں گے، کچھ سن لیں اس کے بعد پھر میں اٹھاتا ہوں سب کو۔ ترکیب سن لیں تھوڑی سی بس، سبحان اللہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا تحفہ جو میں نے آپ کے لیے تلاش کیا وہ بھی اس عمل کے بعد اس کو کرتے ہیں، یعنی 8 رکعت نفل